بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگ ٹی وی 4 کی طرف سے نعیم کھوکر خدمت حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو دل کی دھڑکن کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے۔ اس سے پیشتر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔ دل کی دھڑکن میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، عام طور پر تھوڑی سی تیز ہونے کے بعد پھر نارمل ہو جاتی ہے۔ کچھ کیسوں میں کافی دیر تک تیز رہ سکتی ہے، کبھی کبھی اس کی قدر تیز ہو جاتی ہے، اور جب آپ تنہائی کی صورت میں گردن، کان، سینہ میں بھی محسوس کریں، بشرطیہ آدمی کان کے بل لیٹا ہو۔ دل کی دھڑکن میں کمی بیشی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کسی بھی وجہ کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ اس کے کچھ اسباب میں کچھ نارمل، کچھ خطرناک ہیں۔ ہر علامت کو نارمل سمجھ لینا جان لیوا ہو سکتا ہے، اور یہ عام مرض عام حالات میں خطرناک نہیں یا جان لیوا نہیں، لیکن کوئی اور مرض بھی لاحق ہو کو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اپنی فیملی ڈاکٹر سے اپوائنٹ لے کر چیک اپ کروائیں۔ جو نئی تحقیق کے مطابق کم دھڑکن یعنی کہ 60% فی منٹ کو بہتر تصور کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے دل آپ کا درست کام کر رہا ہے۔ بہت زیادہ تربیت یافتہ ایتھلیٹس کے دل کی دھڑکن 40 فی منٹ ہے۔ اسے بہت ہی اچھی تعداد میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق عمر کے ساتھ بھی ہے۔ 6 برس کے بچوں سے لے کر 15 برس کے لڑکوں تک نارمل ہارٹ ریٹ 70-100 ہو سکتی ہے۔ 18 سال سے اوپر افراد کی ہارٹ بیٹ 60 سے 100 تجویز کی گئی ہے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے وہ پرسکون ہے تو دھڑکن 100 فی منٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ 100 سے اوپر کی دھڑکن کو ٹیکی کارڈیا بولا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن کا 100 فی منٹ کے اوپر جانا ہو تو پہلے یہ سمجھ لیے ہارٹ بیٹ اور عدم میں فرق ہے۔ ہارٹ بیٹ 1 منٹ کے دل کی دھڑکن کی تعداد کو کہتے ہیں، جبکہ ردم دل کے دھڑکنے کے انداز کو کہتے ہیں۔ ردم میں خرابی ہارٹ بیٹ کو متاثر کرنے کے لیے ٹیکی کارڈیا کا باعث بن سکتی ہے۔ اس مرض کی کچھ مختلف اشکال ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن میں تیزی کا یہ مطلب نہیں جسم کے تمام حصوں میں خون کی سپلائی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ خون کی سپلائی میں کمی کی علامت ہے۔ دل جب تیزی سے دھڑکنا شروع کرتا ہے تو عین ممکن ہے وہ مطلوبہ مقدار آکسیجن کو ساتھ نہ لے جا سکے۔ جسم کے دوسرے حصوں تک آکسیجن کی فراہمی میں کمی آ سکتی ہے، جس سے سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری دل کے دورے، سٹروک، فوری اچانک دل کی بندش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دل کی دھڑکن میں تیزی محسوس کریں اور اس کے ساتھ سینے میں درد بھی اس کی علامات ہیں، چکر بھی آ سکتے ہیں اور بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی کبھی تھکن اور سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور چند مریضوں کو پیشاب کی بھی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن کے اتراؤ چڑھاؤ اچھی صحت کی علامت نہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہونے کی بجائے نظر رکھنا چاہیے۔ زیادہ تر کیسوں میں یہ نقصان دہ نہیں ہوتی، کچھ کیسوں میں نقصان دے سکتی ہے۔ مثلاً دن میں آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں۔ تاہم اگر اس دھڑکن کا تعلق براہ راست دل سے ہے، یعنی خون کی نالیوں کو رکاوٹ پیدائش کے وقت
میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، یہ خطرناک ہے۔ اور اس کے علاوہ سرگرمی، اینٹی بیوٹک کھانا، تھراپیز، ہنسی کی دوا لینا اور کچھ ہربل ادویات کا لینا دھڑکن کا اتراؤ چڑھاؤ کے باعث بنتی ہے۔ کچھ بیماریاں جیسا کہ انیمیا، لو بلڈ پریشر، پوٹاشیم کی کمی، خون کا خراج، آکسیجن کی کمی، کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ بھی دھڑکن کی کمی بیشی کا باعث بنتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، خاص طور خواتین میں تو شاذ و نادر ہی ہو سکتی ہے، تاہم اس پر ابھی مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کا آپ کو جب تحقیق آئے گی بتا دیا جائے گا۔ دل کی دھڑکن کا عمومی طور پر تعلق اس کی جسمانی حرکات سے بھی ہو سکتا ہے، مثلاً بہت تیزی سے بھاگنا، دوڑنا، ورزش کرنا، حتیٰ کہ زیادہ کھا پی لینے سے بھی دھڑکن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق کسی لائف سٹائل سے بھی ہو سکتا ہے۔ کافی، چائے، انرجی ڈرنک استعمال کرنے والے اس کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تمباکو نوشی، نشہ، دوائیات، بہت زیادہ ورزش، مسالے والی خوراک بھی دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتی ہے۔ لیکن آپ نے محتاط اس وقت ہونا ہے جب ان میں خرابیاں نظر آئیں، چکر آئیں، بلڈ پریشر کم ہونے لگے۔ اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہارٹ بیٹ میں تبدیلی موت کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس کی کوئی بھی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس طرح کئی اور طرح کی علامتیں ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں۔ ہارٹ کی کوئی ہسٹری ہونے کی صورت میں بھی دل کی دھڑکن کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، تاہم یہ دیکھنا بھی ضروری ہے یہ اکثر ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہوتی ہے، اور دل کی دھڑکن کی اتراؤ چڑھاؤ کی صورت میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور اس وقت کیا کر کے آئے ہیں، یعنی ورزش کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیے دل کی دھڑکن کی اتار و چڑھاؤ کی شدت کتنی ہے، ہلکا سر درد ہے، چکر آ رہے ہیں، سانس میں تبدیلی، سینے میں درد ہے یا نہیں، یہ کس وقت ہوتی ہے، کس وقت، کام کے وقت یا آرام کے وقت یا اچانک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اس بارے میں ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے طور پر اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مرض کے شکار افراد کو کافین، الکحل، چاکلیٹس، چائے، سگریٹ نوشی اور بعض اقسام کے سوڈا ڈرنکس اور بہت ٹھنڈے مشروبات اور اسپائسی فوڈ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ غذائیں، مشروبات مرض کی شدت میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ انیمیا، ذیابیطس، دل کے مریض، کسی بھی مرض میں مبتلا افراد، نیند کی کمی کا شکار لوگ زیادہ احتیاط کریں۔ میرے دوستو، یہ تھا دل کی دھڑکن کے بارے میں پروگرام۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو اسی طرح نئی سے نئی معلومات دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ایک نئی ویڈیو یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔